کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمیوں کے موسم میں ایک ایسی غذا کا استعمال کرتے تھے جو گرمی میں ٹھنڈک بھی دیتی تھی اور طاقت بھی فراہم کرتی تھی، پیاس کو بھی بجھاتی تھی، اس سے معدہ بھی درست رہتا تھا۔ یہ ایک ایسی غذا ہے جو دیر تک توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں ستو کی۔ ستو دراصل بھنے ہوئے چنے، جو یا پھر باجرہ کو پیس کر بنایا جاتا ہے۔ آپ جو اور بھنے ہوئے چنوں کو ملا کر بھی ستو بنا سکتے ہیں، لیکن میں آج صرف جو کے ستو کے فوائد اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہی بتاؤں گا۔ ستو صرف ایک دیسی مشروب ہی نہیں بلکہ متعدد احادیث سے بھی ستو کا ذکر ملتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو کا شربت نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس سے افطار بھی کرتے تھے، گرمی کے دنوں میں، سفر کے دنوں میں بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ ستو کے اندر قدرتی انرجی، پروٹین، فائبر، آئرن، کیلشیم اور میگنیشیم جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کو فوری توانائی، طاقت فراہم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دھوپ میں، گرمی میں یا پھر سفر میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے ستو بہت ہی مفید ہے۔ ستو جسم کو اندر سے ٹھنڈک فراہم کرتا ہے، اس سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی، پیاس کو بجھاتا ہے۔ ستو کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے، پیٹ دیر تک بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، اس سے غیر ضروری کھانے سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، پیٹ کی فالتو چربی اور موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ ستو کے اندر فائبر کی موجودگی قبض اور آنتوں کی صفائی کا کام کرتی ہے۔ جو کا ستو جگر اور جسمانی حرارت یا پھر گرمی کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے یا پیشاب آپ کو کم آتا ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ شوگر اور دل کے مریض بھی ستو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھے ستو کے مختصر فوائد۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ستو کو بنانے کا بہترین طریقہ۔ بہت ہی آسان ہے کہ بازار سے آپ جو خرید لیں، بازار سے جو خریدنے کے بعد اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر ان کو روسٹ کر لیں۔ جس طرح سے ہم کالے چنوں کو روسٹ کرتے ہیں ریت کے اندر یا پھر نمک کے اندر، اسی طرح جو کو بھی آپ نے روسٹ کر لینا ہے اور پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ آپ کا ستو تیار ہے۔ 1 سے 2 چمچ ستو کے 1 گلاس پانی میں ملائیں، تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں، چند قطرے لیموں کے ڈالیں اور مٹھاس کے لیے اس میں گڑ، شہد یا پھر دیسی شکر کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض بغیر مٹھاس کے ہی اس کو استعمال کریں اور اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کے مریض اس میں نمک کا استعمال نہ کریں۔